السلام علیکم دوستو، کہانی پوائنٹ پی کے میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی جس کا نام مصر کا بازار ہے، امید کرتا ہوں کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ تاسیس جس بحری جہاز میں سوار تھی وہ شمالی افریقہ کے ساحل پر جا کر رک گیا۔ جس ڈاکو نے تاسیس کو صحرا میں سے اغوا کیا تھا، اس نے اسے یرموک شہر کے ایک برد خاچان کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ خاچان غلاموں اور کنیزوں کی تجارت کرتا تھا اور یرموک شہر کے باہر اس کی ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ اس حویلی میں وہ تاسیس کو لے آیا اور اس نے اپنے گھر اسے دوسری کنیزوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ساری کنیزیں مختلف ملکوں سے خریدی گئی تھیں، انہیں ڈاکو اغوا کر کے لائے تھے اور خاچان کے ہاتھ فروخت کر گئے تھے۔ یہ تمام بد نصیب اور غمزدہ عورتیں تھیں۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ وہاں سے فرار ہو کر کہیں نہیں جا سکتی، اس لیے وہ صبر شکر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی قسمت کے لکھے کو قبول کر لیا۔ ایک نئی کنیز تاسیس کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئیں اور انہیں صدمہ بھی ہوا۔ انہوں نے تاسیس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس ملک سے آئی ہے۔ تاسیس نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری کہانی بیان کر دی۔ کنیزوں نے اسے حوصلہ دیا اور ایک سرخ بالوں والی کنیز نے کہا، میں ملک شرمال سے آئی ہوں، مجھے ایک ڈاکو نے اغوا کر لیا تھا، میری ماں اور بہن بھائیوں کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا، پھر بھی میں صبر کر لیا، تم بھی صبر کر لو، دیوتاؤں کی یہی مرضی تھی اور ہم دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن تاسیس اب دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتی تھی، دیوتاؤں پر سے اس کا اعتقاد اٹھ گیا تھا۔ وہ امبر کے رب عظیم پر ایمان لے آئی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس کا رب عظیم ایک نہ ایک دن ضرور اس کی مدد کرے گا۔ وہ اس ذلیل خاچان کے قید سے آزاد ہو کر منجو دوڑو اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے گی اور اسے امبر کا کبھی خیال نہیں آتا تو اس کا دل اداس ہو جاتا۔ وہ سوچتی کہ جانے وہ کہاں ہوگا اور اسے معلوم بھی ہوگا کہ نہیں کہ تاسیس کو ڈاکو نے اغوا کر کے یرموک شہر میں فروخت کر دیا ہے اور اب ظالم بردہ فروش خاچان کے حرم میں ایک کنیز کی گھٹیا زندگی بسر کر رہی ہے۔ تاسیس کپڑے پہن کر بناؤ سنگار کر لو، آج کچھ لوگ ہمیں دیکھنے آ رہے ہیں، ایک کنیز نے تاسیس کے پاس آ کر کہا۔ تاسیس نے پوچھا، وہ ہمیں کس لیے دیکھنے آ رہے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی کنیز انہیں پسند آ گئی تو اسے خرید کر لے جائیں گے۔ وہ خرید کر کہاں لے جائیں گے یہ مجھے کیا معلوم۔ وہ خاچان کے اندر آ گیا، اس نے زور سے ہنٹر زمین پر پٹک کر کہا، سب کنیزیں نئے کپڑے پہن کر بناؤ سنگار کر لیں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ مجبوراً دوسری کنیزوں کے ساتھ تاسیس کو بھی نئے کپڑے پہنا کر اس کا بناؤ سنگار کر کیا گیا۔ بناؤ سنگار کے بعد وہ بہت خوبصورت نظر آنے لگی۔ دوسری کنیزوں نے رشک سے کہا، دیکھو تاسیس کتنی حسین ہے، وہ تو شہزادی لگ رہی ہے، اسے ضرور آج پسند کر لیا جائے گا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اپنے پسند کرنے والوں کو، آہستہ بولو۔ تاسیس، نہیں تو ظالم خاچان تو ہماری کھال ادھیڑ دے گا۔ تاسیس خاموش ہو گئی۔ دوپہر کو کچھ بردہ فروش آئے، انہوں نے تاسیس کو پسند کر کے اسے خرید لیا۔ خاچان کو اس کی قیمت ادا کی اور تاسیس کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں ملک مصر بازار لگا کرتا تھا جہاں دنیا جہان کے غلام اور کنیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ یہ بازار اس وقت ساری دنیا میں بہت مشہور تھا۔ امیر لوگوں کے ملازم دور دور سے آتے تھے اور اپنے آقاؤں کے لیے غلام خرید کر لے جاتے تھے۔ یرموک سے تاسیس کو ایک اونٹنی پر بٹھا دیا گیا اور 2 روز کی مسافت کے بعد اسے مصر میں لایا گیا۔ مصر میں تاسیس ایک مکان میں بند کر دی گئی۔ بردہ فروش اسی روز اس کا انتظار کرنے لگے جس روز مصر میں غلاموں اور کنیزوں کی فروخت کا بازار لگنا تھا۔ تاسیس کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی عورت رکھ دی گئی اور مکان کے باہر تلوار والے سپاہی کا پہرا لگا دیا گیا۔ بوڑھی عورت تاسیس کا بہت دل بہلاتی، تاسیس ہر وقت غمزدہ رہتی۔ ایک روز اس عورت نے کہا، تاسیس تو کب تک اداس رہے گی، اب تمہاری زندگی اس طرح گزرے گی، تجھے چاہے کہ پرانی زندگی کو بھلا دے، اسے یاد نہ کر، اب نئی زندگی کو قبول کر لے، اس لیے کہ یہی زندگی تمہاری اصل زندگی ہے، تو اگر چاہے بھی تو یہاں سے کبھی آزاد ہو کر نہیں بھاگ سکتی۔ اگر کنیز نے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو اسے بردہ فروشوں نے قتل کر دیا تھا اور لاش اسی مکان کے صحن میں دفنا دی تھی۔ یہ سن کر ایک بار تو تاسیس کانپ گئی، مگر جانے کیا بات تھی کہ جب اس نے رب عظیم
پر اعتقاد کیا تھا اور ایک رب پر ایمان لائی تھی۔ اس کے اندر سے خوف اور موت کا ڈر دور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن یہاں سے ضرور فرار ہو جائے گی۔ اس کی قسمت میں کنیزوں اور غلاموں ایسی ہی زندگی نہیں لکھی ہے۔ بوڑھی کنیز نے اسے لاکھ ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، مگر تاسیس پر اس کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کو تو کچھ نہ کہا، لیکن دل ہی دل میں رب عظیم سے دعا مانگی کہ وہ اس کی مدد کرے اور اسے ان بردہ فروشوں ظالموں کے پنجے سے نجات دلائے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مصر کے بازار میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی تھی۔ تاسیس کو بردہ فروش دوسری چنی ہوئی خوبصورت کنیزوں کے ساتھ لے کر منڈی آ گئے۔ اسے ایک سجے ہوئے چبوترے میں بٹھا دیا گیا۔ ایک غلام نے کھڑے ہو کر کنیزوں کو باری باری پکارنا شروع کر دیا۔ اپنی باری پر ایک کنیز آ کر چبوترے پر کھڑی ہو جاتی۔ غلام اونچی آواز میں اس کنیز کے خاندان، اس کی شرافت، وفاداری، خدمت گزاری اور اچھی عادتوں کی تعریف شروع کر دیتا۔ چبوترے کے سامنے کھڑے لوگ غلام کے لفظوں کو غور سے سنتے، پھر کنیز کو دیکھتے اور کوئی نہ کوئی بولی دے کر اسے خرید کر لے جاتا۔ اس طرح تاسیس کی باری آ گئی۔ غلام نے تاسیس کی تعریف کرنی شروع کر دی تو بڑے اونچی خاندان کی عورت ہے۔ وہ ایک شریف اور نیک عورت ہے، وہ بہت محنتی عورت ہے، وہ کنیز بن کر گھر کا سارا کام کاج سنبھال سکتی ہے، وہ بھوکی رہ کر بھی کام کر سکتی ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے اور اسے پریشان کرے جس کی خاطر وہ کام چھوڑ کر جائے۔ مجمع میں کھڑے لوگ بڑے غور سے یہ سب کچھ سن رہے تھے اور تاسیس کو بھی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ تاسیس ریشمی لباس میں بڑی باروب لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک باوقار عظمت دکھائی دے رہی تھی۔ مجمع میں سے ایک سیاہ فام آدمی آگے بڑھا جس کی ایک آنکھ کانی تھی، لیکن جس کے کانوں میں گلے میں بڑے قیمتی ہیرے جگمگا رہے تھے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا وہ کسی ملک کا بہت امیر آدمی ہے۔ اس نے بڑھ کر تاسیس کی بولی 10,000 دی اور ایک شہزادے نے 20,000 کر دی۔ سیاہ فام نے 40,000 کی آواز لگا دی۔ بردہ فروش بڑا خوش تھا کہ اس کے مال کی زیادہ سے زیادہ قیمت پڑ گئی ہے۔ ہوتے ہوتے بولی 1,20,000 ریال پر جا کر رکی۔ سیاہ فام کانے نے گردن فخر سے بلند کر کے چاروں طرف دیکھا جیسے کوئی ہے جو اس سے بڑھ کر بولی دے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شہزادہ بھی بھاگ گیا تھا۔ بردہ فروش نے بلند آواز میں چیخ کر کہا، 1,20,000 ریال، 1,20,000 ریال 2 اور 1,20,000 ریال 3۔ مجمع تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ بردہ فروش نے رقم گن کر اپنی جیب میں ڈالی اور تاسیس کو سیاہ فام کے حوالے کر دیا۔ سیاہ فام نے تاسیس کو اپنے خادماؤں کے حوالے کر دیا۔ اس کے پیچھے باندھے کھڑی تھی۔ تاسیس کو ایک سجی سجائی اونٹنی پر سوار کرایا گیا اور سیاہ فام اسے لے کر شہر انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ انطاکیہ اس زمانے میں ایک بڑا ترقی یافتہ اور بارونق شہر تھا اور مصر سے 6 دن اور 6 رات کے سفر پر تھا۔ دریائے نیرو شہر کے بیچ میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ 6 دن کی تکلیف دہ سفر نے تاسیس کو تھکا کر ادموا کر دیا۔ انطاکیہ پہنچ کر اسے ایک خوبصورت چھوٹے سے محل میں لے جایا گیا۔ اس محل میں جگہ جگہ خادم اور کنیزیں چل پھر رہی تھیں۔ جس کمرے میں تاسیس کو ٹھہرایا گیا، اس کے باہر والا لان ایک شاندار حوض میں تھا جس میں فوارہ لگا تھا اور پانی سرخ اور نیلی رنگوں کی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ تاسیس بے حد تھکی ہوئی تھی، وہ سو گئی۔ وہ سارا دن اور ساری رات سوئی رہی۔ دوسرے روز اٹھی تو بالکل تر و تازہ تھی، مگر اس کا دل مرجھایا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں تھی بلکہ قید میں تھی۔ یہاں اسے منڈی سے بھیڑ بکری کی طرح خرید کر لایا گیا تھا۔ شہر کے کھانے پر سیاہ فام کانا شہزادہ اس کے ساتھ شامل تھا۔ وہ جنگلی بھالو کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ جانوروں کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ شوربہ اس کی انگلیوں اور ہونٹوں کے کناروں سے بہہ رہا تھا۔ تاسیس کو یہ منظر دیکھ کر کانے شہزادے سے نفرت ہو گئی۔ کھانے کے بعد شہزادے وہیں پاؤں پھسا کر سو گیا۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ اس کے خراٹوں کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ تاسیس نے اس وقت رب عظیم کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگی کہ اے رب، مجھے اس ظالم اور وحشی انسان سے بچا اور میرے ماں باپ کو مجھ سے ملا دے۔ تو سب سے بلند اور سب سے افضل ہے، تو ساری کائنات اور سارے انسانوں کا رب ہے، ساری کائنات اور سارے انسانوں کا رب ہے۔ ذات بے نیاز ہے، وہ تو سب کی دعا سنتا ہے۔ میری دعا بھی سن اور مجھ پر اپنا رحم فرما۔ مجھے واپس میرے وطن ماں باپ کے پاس پہنچا دے۔
دعا مانگ کر تاسیس کو اپنے آپ ہلکا محسوس ہوا اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے رب عظیم نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ شہزادہ سو رہا تھا، زور زور سے اسی طرح خراٹے لے رہا تھا، پھر اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تاسیس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، دانت چیتے کے دانت معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے کہا، اے کنیز، تو خوش قسمت ہے کہ میں نے تجھے 1,20,000 سونے کے سکے دے کر خریدا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کنیز کو اتنی رقم خرچ نہیں کی، لیکن میری خواہش تھی کہ میں تمہیں خرید کر اپنے گھر لاؤں اور اپنی بیوی بناؤں۔ تاسیس سرے سے لے کر پاؤں تک کانپ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں رب عظیم سے دعا مانگی، اے رب عظیم، میری دعا تو ناموس کے حفاظت فرما۔ میں اپنے مرے ہوئے بد نصیب خاوند کی امانت ہوں۔ میں مرتے دم تک اس اپنے مرحوم خاوند کی امانت بن کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ سیاہ فام کانے شہزادے نے اس وقت محل میں سب کو بلا کر اعلان کیا کہ وہ چاند کی پہلی تاریخ کو اپنے سب سے مہنگی اور سب سے قیمتی کنیز تاسیس سے شادی کرے گا۔ محل کی تمام کنیزوں اور غلاموں نے خوشی سے نعرے لگائے اور سیاہ فام کانے شہزادے کے لیے دعا مانگی۔ مبارک ہو۔ تاسیس نے یہ سن کر جان ہی نکل گئی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس کی جان نکل جائے گی اور سیاہ فام کانے شہزادے کے عہد سے ضرور بھاگے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے 1.5 عمر کے کنیز براکا کو چن لیا۔ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ براکا شہزادے کی بیوی بھی رہ چکی ہے۔ شروع میں جب براکا خوبصورت تھی تو شہزادے نے اسے کی بڑی ٹہل سیوا کی تھی، مگر اس کی بوڑھی ہو جانے کے بعد اسے پھر سے کنیز بنا لیا تھا۔ تاسیس نہایت ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے براکا کی ہمدردی حاصل کر لی۔ اس نے ایک روز براکا کو پاس بلا کر رونا شروع کر دیا۔ جب براکا نے کہا، تمہیں رونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے کہ تجھے اس شہر کی سب سے دولت مند شہزادے نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، ان سے بیاہ کر رہا ہے۔ تو عورت ہے اور ایک عورت ہی دوسری عورت کے دکھ کو سمجھ سکتی ہے۔ میں ایک شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں اور ایک محنتی ایماندار شخص کی بیوی ہوں۔ میرا باپ، میرا خاوند میری یاد میں پریشان ہو رہے ہیں۔ تم ہی بتاؤ، اگر تمہارا خاوند زندہ ہوتا تو کیا تم کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ مجھے کس قدر صدمہ نہیں ہو رہا۔ میں اپنے خاوند کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے کیوں کر شادی کر سکتی ہوں؟ براکا نے نصرت سے کہا، خدا اس کانے جن کو غرق کرے، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ نئی شادی کر کے پہلی بیوی کو ٹھکرا دے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں سیاہ فام سے ایسا انتقام لیتی کہ ساری زندگی یاد رکھتا۔ میری زندگی بھی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ تاسیس نے فوراً گرم لوہے پر چوٹ لگاتے ہوئے کہا، اگر تم اس ظالم جن سے اپنی بربادی کا انتقام لینا چاہتی ہو تو میری مدد کر کے اس سے بدلہ لے سکتی ہو۔ تم مجھے یہاں سے رہا کرا دو، کانا شہزادہ خود بہت تمہارے انتقام کی زد میں آ جائے گا۔ براکا نے خوش ہو کر کہا، یہ بات تو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہ آئی تھی۔ تو کیا تم میری مدد کر کے اس سے بدلہ لے سکتی ہو؟ ہاں، میں تمہیں یہاں سے فرار کرانے میں تمہاری ہر مدد کروں گی، مگر سوال یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل کر جاؤ گی کہاں؟ تمہارا وطن منجو دوڑو یہاں سے 1 مہینے کے سفر پر ہے اور راستے میں 20 روز کا سمندر کا سفر بھی پڑتا ہے۔ تم اکیلی کہاں اور کیسے وہاں پہنچو گی؟ براکا، تم ایک بار مجھے یہاں سے نکالو، پھر میرا رب عظیم میری مدد کرے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی، یہ کوشش بھی کروں گی کہ تمہیں کسی کے حوالے کر دوں جو تمہیں حفاظت سے تمہارے وطن پہنچا دے۔ اگر تم نے مجھے اس قید سے رہا دلوائی تو میں تمہارے احسان ساری زندگی فراموش نہ کر سکوں گی۔ براکا، اس کی فکر نہ کرو تاسیس کانے سیاہ فام شہزادے سے میرا انتقام ہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ براکا اب اس خوشی میں رہنے لگی کہ تاسیس کو کس طرح وہاں سے فرار کروا کر سیاہ فام ظالم جن کو ان کی حماقتوں اور ظلم کا مزہ چکھائے۔ اس نے شہر بھر میں اپنے خاص جاسوس دوڑا دیے اور کسی جگہ سے کوئی قافلہ ملک سندھ کی طرف جا رہا ہو تو اسے فوراً اطلاع دے۔ چاند کی پہلی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ تاسیس پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے ایک روز براکا کو چپکے سے کہا کہ اس نے کوئی بندوبست کیا ہے۔ براکا نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ادھر سیاہ فام شہزادے نے تاسیس سے بیاہ کی تیاریاں زور و شور پر شروع کر دیں۔ چاند کی پہلی تاریخ صرف 2 روز باقی رہ گئے تھے۔ براکا نے شام کو آ کر تاسیس سے کہا، تاسیس، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ قافلہ یہاں سے ایک کاروان سرائے سے آج صبح تمہارے وطن کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ تاسیس نے خوشی سے جھوم کر کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ براکا، ہاں تاسیس، میرے جاسوس کبھی غلط خبر نہیں دیتے۔ بس آج تم رات جلدی تیار ہو جاؤ،
منہ اندھیرے میں میرا یہ خاص جاسوس تمہیں اس کاروان سرائے تک پہنچا دے گا۔ قافلے کے امیر سے بات ہو چکی ہے، ہم نے اسے تمہارا کرایہ بھی ادا کر دیا ہے۔ میری اچھی بہن برکہ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہ بھلا پاؤں گی۔ میں یہ اپنا فرض ادا کر ہی رہوں گی۔ تاسیس، ہاں، تمہیں تمہارا لباس پہن کر ایک عرب تاجر کی حیثیت سے قافلے میں سفر کرنا ہوگا۔ ہم نے تمہارا نام بن کر قافلے والوں کے ساتھ سفر کرو گی۔ میں تیار ہوں برکہ، بالکل تیار ہوں۔ میں اپنے وطن جا کر اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے کر بھی سفر کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آدھی رات کو تمہارے کپڑے اور دوسرا سامان لے کر آؤں گی۔ تم تیار ہیں نا؟ میں تیار ہوں۔